ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ہر قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی و بڑائی بزرگی و برتری اسی خالق کائنات مالک ارض و سما وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے اتنی وسیع و عریض کائنات کو محض 6 دنوں میں تخلیق فرمایا پھر عرش پر مستوی ہوا، جس رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے ایک بعد دیگر انگنت پیغمبروں اور رسولوں کو اپنی تعلیمات کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا. اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید الانبیاء و سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان اسوہ کاملہ بنا کر رحمت کا پیکر معلم و مربی کی حیثیت سے مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حاضرین جمعہ و خواتین اسلام، آج کے اس خطبے کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش یہ ہے، چونکہ وقتی طور پر ہم یہاں پر نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میری آواز دور تک نہ پہنچے، اسی لیے قریب ہو کر کے بیٹھیں. اور خواتین سے گزارش یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے امام ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو گفتگو کرنا منع ہے. یقیناً بچوں کے ساتھ آپ آتی ہیں تو بچوں کو سنبھال کر کے ان کو خاموش کرا کر کے سکون کے ساتھ خطبہ سماعت فرمائیں
اس دوران اگر ہم گفتگو کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا اشارہ کرتے ہیں، کسی چیز سے کھیلتے ہیں یا کسی کھیلنے والوں کو منع بھی کرتے ہیں تو پھر اجر و ثواب کے ضائع ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اسی لیے مکمل خطبے تک سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، غور کے ساتھ خطبہ سماعت فرمائیں، پھر نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ خطبے کا جو اجر و ثواب ہے اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا مکمل ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیوں کا اور آپ کی ایک بہترین خوبی کا، ایک صفت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ وہ خوبی، وہ صفت ہے نرم دلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے ایک رحمت کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی وجہ سے آپ کا دل نرم کر دیا گیا ہے۔ آپ کا گفتار، آپ کا کردار لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے آپ کے لیے کہ آپ کا دل نرم ہے۔ اور اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ بہترین گفتگو کرنے والے نہ ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے اطراف و اکناف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ سے قریب ہیں، آپ کے کردار سے متاثر ہو رہے ہیں، اگر اللہ کی خصوصی رحمت نہ ہوتی، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، ترش رویے والے ہوتے، تو یہ لوگ کیا ہے، آپ سے چھٹ جاتے، دور ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان کو درگزر فرما دیجئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے استغفار طلب کیجئے۔ صحابہ کو، صحابیات کو، آپ کے ارد گرد رہنے والوں کو آپ درگزر فرمائیے۔ معمولی چیزوں پر، چھوٹی موٹی چیزوں پر ان کی گرفت نہ کریں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، ان کو درگزر فرماؤ۔ وشاورہم فی الامر، اور جب آپ کسی اہم کام کو انجام دینے جائیں تو اس معاملے میں آپ ان سے کیا ہے، مشورہ طلب کرو۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور آپ جب ایک کام کو کرنے کا مکمل ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ کے مد نظر مجھے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے، یہ خوشی بھی ہونی چاہیے کہ جس امت میں ہم بھیجے گئے ہیں، اس امت کے جو نبی ہیں، ان کے اندر بے شمار خوبیاں، بے شمار کمالات، بہترین نمونہ اسوہ آپ کی زندگی کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں، آپ کی کردار اور گفتار کے سلسلے میں اگر ہم ایک لمبی مدت تک بھی گفتگو کریں تب بھی کم ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس پہلو کو، اس صفت کو اگر ہم اپنائیں گے اپنے اندر تو پھر ہم بھی کیا ہے، کامل مومن بن سکتے ہیں، ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین کامیاب انسان ہم بن سکتے ہیں۔ دنیا میں، معاشرے میں، لوگوں میں، سوسائٹی میں عزت چاہیے، مقام اور مرتبہ چاہیے، ایک عزت دار زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے اس پہلو کو کیا ہے، اپنانا بہت ضروری بات ہے۔ حضرات، وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑک پن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود جو بڑا پن تھا، ہم جو سوچتے ہیں نا بڑا پن، وہ والا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑا پن ہے، اس بڑے پن کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کے اس رتبے کو، آپ کے اس مقام کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ وہ بڑا پن کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کی زندگی سے کئی ساری ایسی باتیں ہم کو کیا ہے پتہ چلتی ہیں۔ دو چار باتیں میں آج کے اس خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، سب سے پہلا بڑا پن کیا ہے؟ جب ایک انسان نوجوان ہوتا ہے، نوجوانی کی عمر میں ہوتا ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین بہترین کیا ہے، جسم، بہترین صورت، بہترین اللہ رب العالمین ہم کو کیا ہے، جسم عطا کرتا ہے۔ ایسے میں ایک انسان، نوجوان انسان چاہتا ہے کہ ایک اچھی اور بہترین خوبصورت کیا ہے لڑکی سے وہ نکاح کریں۔ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پن اس سلسلے میں دیکھیں۔ کیوں بڑا پن میں کہہ رہا ہوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بہترین پہل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو ظاہر کرنے والا یہ پہلو ہے۔ کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نکاح فرماتے ہیں آپ اپنی زندگی کا، ایک سے زائد آپ نے نکاح فرمائے، پہلا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو اپنی عمر سے 15 سالہ بڑی اور بیوہ عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ کون تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ حضرات قربان جائیے، میرا اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جسم کے مالک، بہترین سیرت کے مالک، خوبصورت توانا جسم والے، ٹھیک 25 سال کے گبرو نوجوان، کمالات سے بھرپور انسان، ایسی صفات اور اتنا کمال رکھنے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا نکاح انجام دینے کے لیے جاتی ہیں تو اپنے سے کیا ہے 15 سالہ بڑی بیوہ عورت سے نکاح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب سے بہترین مکے کی چھوڑیے پورے عرب کی سب سے بہترین اور خوبصورت عورت سے آپ کیا نکاح کر سکتے تھے، اور درا حالانکہ کفار مکہ نے، قریش کے لوگوں نے آپ کو یہ کیا ہے آفر بھی کیا تھا، کہا تھا کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں آپ ایک رب کا ایک اللہ کا، یہ دعویٰ آپ چھوڑ دو، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہم آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہاں آپ کو دولت چاہیے، آپ کی دولت لا کر کے آپ کے پیروں میں ڈال دیں گے، آپ خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو قبیلے عرب کے سب سے بہترین عورت سے آپ کا نکاح کریں گے۔ یہ پیشکش بھی آپ کے سامنے موجود تھی، یہ آفر بھی آپ کے سامنے موجود تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا تو کس سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے، اور وہ کون سی عورت؟ بیوہ عورت، اور ایسی عورت جن کی پہلے کیا ہے شوہر سے کئی بچے بھی تھے، بچے والی، اور کیا ہے 40 سال کی عمر والی عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضرات صرف اتنی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کرتے ہیں 25 سال کی آپ کی عمر ہوتی ہے، وہاں سے 25 سال آپ اسی عورت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تقریباً 50 سال کی عمر تک کسی دوسری عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہیں کرتے ہیں۔ یہ نادان جاہل قسم کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتے ہوئے، تہمت لگاتے ہوئے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر الزام لگاتے ہوئے ایسا کہتے ہیں، نعوذ باللہ آپ نے ایک سے زائد شادیاں کی، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے اندر کیا ہے خواہشات بھری ہوئی تھی، نعوذ باللہ۔ ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضرات یہ کوئی ہوس نہیں تھی، یہ کوئی کیا ہے خواہشات نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ اپنی عین جوانی میں خوبصورت اور توا کیا ہے کم عمر عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے تھے، لیکن آپ کا پہلا ہی نکاح کیسا تھا؟ بیوہ عورت سے تھا، اور 50 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی عورت کے ساتھ 25 سال نکاح کے بعد 25 سال تک اسی عورت کے ساتھ آپ کیا ہے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق اور کردار کا ایک بڑا فن تھا حضرات، جس کو کیا ہے جس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سیرت کے اور کتنے بہترین اخلاق کے آپ حامل تھے۔ اسی طرح سے تھوڑا اور بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے پن کی مثالیں بہت ساری ہیں، اس میں سے ایک مثال کیا ہے؟ شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیکاٹ کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے سے رک نہیں رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کیا ہے مسلسل کیا ہے دعوت دیتے ہی جا رہے تھے، ایسے میں کفار مکہ نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں کیا کر دیا؟ بیکاٹ کر دیا، آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا، آپ کے چاہنے والوں کا، آپ کی اطاعت کرنے والوں کا بیکاٹ کر دیا۔ اور جب انہوں نے اللہ کے رسول کی شریعت کی سنت کی انہوں نے نافرمانی کی، خلاف ورزی کی، اللہ رب العالمین نے کفار پر ایسی بھوک مری اللہ نے نازل فرمائی، بھوک مری کا کیا ہے شکار ہو گئے، اور اسی طرح سے تنگ دستی تنگ حالی کا کیا ہے معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ کے رسول کی شریعت کی جب خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین بطور سزا ان پر کیا ہے بھوک مری اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ کیا حالت تھی جانتے ہیں حضرات؟ کفار کے لوگ مرنے لگ گئے تھے، بھوک کی وجہ سے کئی سارے لوگ کیا انتقال کر رہے تھے، بھوک کی وجہ سے مردار کھا رہے تھے، بھوک کی وجہ سے مردار کا چمڑا کھا رہے تھے، پتے کھا رہے تھے، ایسی حالت کیا ہے پیش آئی۔ اس موقع پر ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے نبی، قبیلہ مزر کے لوگ کیا ہے مر رہے ہیں،
قبیلہ مضر کے لوگ مر رہے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، مردوں کو کیا ہے کھا رہے ہیں، اپنے لیے غذا بنا رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قحط سالی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، اس بھوکمری کو اللہ رب العالمین ہٹا دے۔ اسی طرح سے ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ابھی ایمان قبول نہیں کیے ہیں، اسلام قبول نہیں کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رب کی دعوت دے رہے تھے اس دعوت کی وجہ سے ان کا بائیکاٹ کر دیا، اللہ کے رسول کا صحابہ کا بائیکاٹ کیا، اور کھانے کے وعدے پڑے ہوئے تھے، خود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین درختوں کے پتے کھا رہے تھے۔ ایک تو بھوک مری، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کا بائیکاٹ ہوا تھا۔ آپ کو خود بائیکاٹ کرنے کے بعد سفیان آ کر کے کہتے ہیں اے نبی آپ کیا ہے صلہ رحمی کا کیا ہے آپ حکم دیتے ہو نا، رحم و کرم کا آپ حکم دیتے ہو، اور تمہاری قوم کیا ہے یہاں پر بھوک کی وجہ سے مر رہی ہے، تم ان کے لیے تم اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کتنے بدبخت انسان تھے، آپ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ کفار مکہ جس رب کی دعوت کو انکار کرتے ہیں اسی رب سے دعا کرنے کے لیے آ کر کے گزارش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے انسان اس شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کرنے کے باوجود، آپ کی خلاف ورزی کرنے کے باوجود، جب اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کے لوگ مر رہے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، اسلام قبول نہیں کیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں کی یہ حالت ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے مکہ کے لوگوں پر، میری قوم پر اللہ تعالیٰ تو رحم فرما، بھوکمری کو اور اس قحط سالی کو تو دور فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس قحط سالی کو، اس تنگی کی حالت کو اللہ رب العالمین آسانی میں بدل دیتا ہے۔ حضرات غور کر کے دیکھیں یہ کردار، یہ بڑا پن، یہ رحم دلی، یہ اوصاف کیا آج ہمارے اندر موجود ہیں؟ ہمارا کوئی ہماری بات سے کوئی اختلاف رکھتا ہے، ہم اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کی اچھائیوں کو نہیں لیتے ہیں، صرف اس کی برائیاں ہی ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ اور آپ کی قوم کا بائیکاٹ کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کیا ہے رب کے دربار میں اٹھ جاتی ہیں۔ یہ کیا کردار ہے، کتنا کیسا بڑاپن ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کو اپنانا چاہیے، اس کو کہتے ہیں انسان بڑاپن اختیار کرے، یہ ہوتی ہے خوبیاں۔ اسی طرح سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے اور آپ کو ہلاک و برباد کرنے کی کئی ساری سازشیں کیا ہے کفار مکہ نے کی، مشرکین نے کی۔ ان میں سے ایک کوشش کس کی تھی؟ ایک عورت تھی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا تاکہ آپ کھا کر کے ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ خیبر کے موقع پر ایک عورت نے کیا کیا، بکری کے بازو میں، بکری کا جو بازو ہوتا ہے اس بازو میں زہر ملا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، آپ کھا کر کے مر جائیں، انتقال کر جائیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھانے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ وہ بازو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا ہے کہ اس کے اندر زہر موجود ہے۔ بازو نے اطلاع دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے اندر زہر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلا کر کے پوچھا کہ کیا تو نے اس کے اندر زہر ملایا ہے؟ اس عورت نے کیا ہے اعتراف کر لیا، کہا کہ ہاں میں نے اس کے اندر زہر ملایا ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں تجھے اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا، کیوں تو مجھے زہر کھانے میں ملا کر کے دی، یہ کام کرنے کے لیے کون سی چیز تجھے ابھار رہی تھی؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے محمد دیکھو میں نے اس کے اندر زہر اس لیے ملایا، اگر تم نبی ہوئے تو یہ چیز تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ مجھے معلوم ہے۔ زہر اس نے کیوں ملایا؟ اگر تم نبی ہو صحیح معنوں میں تو پھر یہ زہر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ نبی نہ ہوئے تو پھر تم سے ہماری جان بچ جائے گی۔ اس ارادے سے میں نے کیا ہے اس کے اندر زہر ملا کر کے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعتراف کے باوجود بھی رحم و کرم کا معاملہ دیکھیے بڑاپن کتنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے، کہتے ہیں کہ درگزر کرتا ہوں، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کی سازش پر، اس کی اس کوشش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفت نہیں کی، لیکن کیا ہوا، اس کے اس زہر کی وجہ سے ایک اور صحابی کا انتقال ہو گیا۔ وہ تو نبی نہیں تھے، دوسرے صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا۔ ابن برا کا جب انتقال ہو گیا اللہ کے رسول نے ان کے قصاص میں اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سزا دے دی۔
اس کا قصاص اللہ تعالیٰ کے رسول نے لیا اور اس کو قتل کر دیا، اپنے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن ایک اور صحابی جو اس کے کھانے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے، اس صحابی کے قصاص میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کا بدلہ لیا تھا، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی بھی کیا ہے بدلہ نہیں لیا۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں کہ ایک اور بہترین مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم کا معاملہ بڑاپن کیسا تھا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حوصلہ بھی کتنا تھا، صبر بھی کتنا تھا، شاید ہی وہ صبر ہم اپنائیں، ضروری ہے ہم اپنائیں، وہ حوصلہ، وہ صبر، وہ مادہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کیا چیز تھی حضرات؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگانے والے، الزام لگانے والے، زناکاری کا الزام تہمت لگانے والے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معافی نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے اس انسان کی نماز جنازہ، اس کے لیے اپنا قمیص، اپنا کرتا دیتے ہیں، اس کی قبر میں اترتے ہیں اور اس کے لیے کیا ہے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، راوی حدیث ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، رئیس المنافقین کا جب انتقال ہوا تو اس کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اپنی قمیص دے دیجئے، میں اس قمیص سے کیا ہے اس کو کیا ہے میں کفن دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مانگتے ہیں آ کر کے کفن کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے اور استغفار کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص نکال کر کے، کرتا نکال کر کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جب نماز کا وقت آئے، جب اس کو دفن کرنے کا وقت آئے تو مجھے اطلاع دینا، میں نماز پڑھاؤں گا۔ وقت آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ کون انسان؟ رئیس المنافقین، منافقین کا سردار، اللہ کے رسول کو معلوم ہے، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا تہمت الزام لگایا تھا، ایسے انسان کے ساتھ وہ بھی مرنے کے بعد معاملہ جب کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سے لگا ہوا کرتا قمیص جو کہ تبرک کے طور پر صحابہ کرام لیا کرتے تھے، اس کو نکال کر کے دشمن رسول کو، دشمن اسلام کو کیا ہے دے دیتے ہیں تاکہ اس میں اس کو کفن دیا جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع نہیں فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کھینچتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ آپ مت پڑھائیے اس کی نماز جنازہ، یہ تو کیا ہے منافقین میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تم نے تو چاہے تو استغفار کرو یا تم نہ کرو، اللہ تو معاف نہیں کرے گا، لیکن تم استغفار کرو یا نہ کرو، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہے تو استغفار کروں یا تو میں نہ کروں، میں استغفار کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کر رہے ہیں۔ کون انسان ہے حضرات؟ مر کر کے پڑا ہوا کون انسان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے سے زیادہ دلی تکلیف پہنچانے والا، ٹینشن دینے والا وہ واقعہ، دردناک واقعہ عفق آپ پڑھ کر کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ پورے 1 مہینے سے زیادہ کیا ہے پریشان تھا، تکلیف میں تھا، ضرر میں تھا، مشکل میں تھا۔ اتنی تکلیف دینے والا اور پوری گاؤں بستی محلے میں کیا ہے آپ پر الزام لگانے والے شخص کے ساتھ معاملہ کرنے جاتے ہیں تو کیا انداز اختیار کرتے ہیں؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، یہ اس کو کہتے ہیں بڑاپن، یہ ہوتا ہے صحیح معنوں میں معاملہ کرنے کا طریقہ۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق انسان تھے، کتنے مہربان انسان تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لکل نبی دعوت قد دعا، ایک ہر نبی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دعا مخصوص کی ہے، خاص اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ وہ اگر دعا اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں گے، وہ ایک دعا اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے قبول فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کے لیے ایک کیا ہے دعا دی ہے، ایک دعا کا موقع دیا ہے، اللہ اس کو قبول ضرور کرتا ہے، اور میں نے میری اس دعا کو اپنی امت کی سفارش کے لیے، آخرت کے دن کے لیے میں نے اس کو اٹھا کر کے رکھا ہے۔ میں نے وہ دعا کا استعمال زندگی میں نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا استعمال دنیا میں نہیں کیا۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے موقع پیش آئے؟
طائف کا واقعہ یاد کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جاتے ہیں، آپ کو مار مار کر کے، پتھروں سے مار کر کے، لہو لہان کر کے، اوباشوں کو، گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا کر کے شہر سے آپ کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ حالت ایسی حضرات، خون جسم سے رس کر کے جوتیوں میں جمع ہوتا ہے، اور اتنا جمع ہوتا ہے آپ کے پیر جوتیوں سے باہر نہیں آتے ہیں، چپلوں سے باہر نہیں آ رہے ہیں اللہ کے رسول کے پیر، اتنا خون کیا ہے آپ کے پیروں میں آ کر کے جمع ہوا ہے، آپ کے جسم سے رس کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس دعا کا استعمال وہاں پر کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب میں تھے، آپ کو کیا ہے کئی دنوں تک وہاں پر بھوکا پیاسا رہنے پر مجبور کیا کفار کے لوگوں نے، ان کے خلاف اللہ کے رسول چاہتے تو وہ دعا استعمال کرتے تھے، کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے سے رکاوٹ ڈالنے والے کفار مکہ آپ کو جان سے مارنے کے لیے آپ کے گھر کے باہر ننگی تلواریں لے کر کے کھڑے رہنے والوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر سکتے تھے، اس دعا کا استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کو مار کر کے آپ کا مسئلہ کیا گیا، آپ کا مسئلہ کیا گیا۔ مسئلہ کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ اسی حالت آپ کے چچا کی تھی۔ ان کے قاتلوں کے خلاف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اٹھا کر کے رکھا؟ اس امت کے مؤمنوں کے لیے، اس امت کے فرمانبردار بندوں کے لیے، اس امت کے گنہگاروں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو محفوظ رکھا۔ اس سے بڑی مہربانی کسی اور نے ہم پر کی ہے کیا؟ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی خلاف ورزی کرنے کے لیے ہمارا دل کیسے مانتا ہے؟ ان کی خلاف ورزی، ان کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انسان کا کیا ہے دل کیسے کیا ہے آگے بڑھتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے حضرات۔ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت اس امت کے لوگوں کو اختیار فرمائی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بڑاپن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دل سے رحم نہیں تھے، بلکہ آپ بڑے ہمت والے جواں مرد انسان بھی تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مدینے میں اچانک کیا ہے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خدشہ محسوس کیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ بھئی کہیں دشمن کیا ہے کچھ آہٹ سنی انہوں نے، اور ان کو لگنے لگا کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے مدینے پر، مدینے کے لوگوں پر، اور سارے صحابہ کرام اچانک جمع ہو کر کے دشمن کے خلاف اس کے دفاع کرنے کے لیے، ڈیفنس کے لیے کیا ہے تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے کیا ہے ایک گھوڑ سوار کیا ہے گھوڑے پر ننگی پیٹھ پر گھوڑ سوار کیا ہے بیٹھ کر کے سواری کر کے ادھر آ رہے ہیں۔ قریب جب وہ شخص گھوڑ سوار کیا ہے صحابہ کے قریب پہنچتے ہیں تو صحابہ اکرام کی حیرت کی کیا ہے حیرت کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ اس گھوڑ سوار کوئی معمولی کوئی دوسرا انسان نہیں تھا، بلکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، جو ننگے اونٹ کیا ہے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے مدینے کی طرف۔ اور جیسے اللہ کے رسول نے دیکھا اپنے صحابہ کو، لوگوں کو دیکھا کہ گھبراہٹ میں موجود ہیں، پریشان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اتر کر کے کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہونا، کوئی دشمن کا کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے، آپ جا کر کے آرام سے سو جاؤ، آرام کرو، میں نے سرحد کا چکر لگا لیا ہے، سرحد کا چکر لگا کر کے میں نے دیکھا کسی بھی طرح کا کوئی دشمن کیا ہے ہم پر حملہ آور ہونے والا نہیں ہے۔ حضرات یہ جوان مردی، یہ جوش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ، اکیلے تنہا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی کوئی خدشہ آنے والا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے، اللہ کے رسول اپنے اور اپنے لوگوں کی دفاع کے لیے کیا ہے اکیلے ہی کیا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواں مردی، با ہمت انسان، اور آپ اتنا بڑا دل رکھنے والے کہ آپ اپنی قوم کے واسطے کیا ہے ہر طرح کے خطرات کا آپ سامنا کیا کرتے تھے۔ حضرات یہ صرف اتنی کمال کی بات نہیں ہے، تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ بڑاپن، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کے دربار میں ایک عورت کیا کرتی ہے، ایک کپڑا لا کر کے اللہ کے رسول کو دیتی ہیں، حاشیے والا لنگی، تقریباً تہبند کا کپڑا تھا، وہ لنگی کا کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بنا کر کے کیا ہے لاتی ہیں، اور لا کر کے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے استعمال کے لیے ہے، یہ آپ کے پہننے کے لیے ہے، لہٰذا آپ میری طرف سے کیا ہے تحفہ قبول کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لیتے ہیں۔ وہ تحفہ جو ہے تحفہ بھی تھا، آپ کی ضرورت بھی تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ کپڑے نہیں تھے، آپ کی ضرورت بھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے اس تحفے کو قبول کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہن کر کے بھی صحابہ کرام کے درمیان میں آتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو پہن کر کے آتے ہیں، صحابہ میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اس کپڑے میں، آپ اس کپڑے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کپڑا چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے ایک کپڑا تحفے میں چاہیے، مجھے ہدیے میں تو کپڑا کیا ہے دے دیجئے۔ صحابہ کرام بعض صحابہ کرام ناراض ہونے لگتے ہیں، ان کو اشارہ بھی کرنے لگتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول کے لیے پسندیدہ ایک کپڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بھی لگ رہے ہیں، آپ کو تحفہ دیا گیا ہے اور تم ہو کے اس کو کیا ہے اللہ کے رسول سے مانگ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے ہیں، جا کر کے کیا ہے کپڑا بدلتے ہیں، اس کپڑے کو کیا ہے لپیٹ کر کے لاتے ہیں اور اس صحابی کو کیا ہے تحفے میں ہدیے میں دے دیتے ہیں۔ حضرات دیکھیے، زیادہ ہونے پر دینا الگ بات ہے، ضرورت رکھتے ہوئے دینا الگ بات ہوتی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ دریا دلی، یہ سخاوت کا مزاج، یہ آپ کا سخی دل، ایسا دل کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائیں؟ حضرات یہ ساری خوبیاں ہمیں کیا دعوت دیتی ہیں؟ ہم اپنے اندر کیا ان خوبیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان خوبیوں سے اپنے آپ کو بہراور کریں، تبھی جا کر کے ایک انسان عزت حاصل کرتا ہے، ایک انسان بڑا بنتا ہے، ایک انسان مقام و مرتبہ والا ہوتا ہے اور عزت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ہلکی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے حضرات، یہ ایمان والوں کے مؤمنوں کے خلاف کیا ہے یہ عادتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک غزوے سے، ایک جنگ سے ہم لوٹ کر کے آ رہے تھے اور میرا اونٹ جو ہے جس پر میں سوار تھا تھک چکا تھا، لمبا سفر تھا، لمبا سفر کرنے کی وجہ سے میرا اونٹ تھک کر کے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبیر کیا ہے فوج کے درمیان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میرے قریب سے گزر ہوا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اونٹ تھکا ہوا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مارا، اس اونٹ کو ایک ضرب لگائی اور ضرب لگا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے بعد جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مارا اور اللہ سے دعا فرمائی تو میرا اونٹ ایسا دوڑنے لگا، اس سے پہلے اسے کبھی دوڑا ہی نہیں تھا، اتنی تیزی کے ساتھ کیا وہ اونٹ دوڑتے گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے جابر یہ اونٹ کیا ہے مجھے دے دو، یہ اونٹ مجھے دے دو، مجھے ایک اوقیہ میں تم کو دیتا ہوں، میں اس کو خرید لیتا ہوں، تو مجھے کیا ہے اس کو دے دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بار بار اصرار کرنے پر، درخواست کرنے پر میں نے ایک اوقیہ کے بدلے کیا ہے اس اونٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گھر پہنچے اس اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، پھر اس کے بعد جب آپ نے وہ ایک اوقیہ ان کو کیا ہے رقم دے دی، وہ وہاں سے جانے لگے، اللہ کے رسول نے کسی کے ذریعے سے ان کو دوبارہ بلا بھیجا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دوبارہ بلا بھیج کر کے کہا کہ اے جابر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ اونٹ تم سے خرید لوں گا؟ میرا کوئی ایسا اس کو خریدنے کا یا اس کو رکھنے کا میرا کوئی ارادہ منشا نہیں ہے، لہٰذا تم اپنا اونٹ لے کر کے چلے جاؤ، میں اس کو خریدنا نہیں چاہتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوقیہ جو آپ نے دیا تھا وہ بھی نہیں لیا اور اس اونٹ کو بھی کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو آپ نے کیا ہے دے دیا۔ حضرات بڑے پن کی بے شمار مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں، کیا چیزیں ہوئیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سا اخلاق ہے جس کو ہمیں آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو پھر کیا ہے ہم اپنے اخلاق کا سدھار کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، دنیا میں ایک عزت دارانہ زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ اور اس کا بدلہ تو یقیناً جب ہم اللہ کی رضا کے لیے سارے کام انجام دیں گے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر برتاؤ کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے گا۔ اور اخلاق کے بارے میں تو یہ کہا گیا اخلاق حسنہ آخرت کے دن ترازو میں، میزان میں دیگر اعمال کے مقابلے میں بہت وزنی چیز ہوگی، لہذا اس کردار کو آج اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ کیا ہے ہم ایک بہتر معاشرہ قائم کر سکے، ہمارے رشتے ناتے دوستیاں ہماری کیا ہے یہ جو جتنے بھی کیا تعلقات ہیں یہ مضبوط سے مضبوط تر ہو سکیں، ایک
ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھ کر کے زندگی گزاریں. اور حضرات یاد رکھیے یہی ساری چیزیں یہی ساری نیکیاں انسان کو قبر میں آخرت میں کام آنے والی ہیں. اس کے علاوہ جتنا کچھ بھی جماعت سما ہے وہ سب کا سب کیا ہے دھارے کا دھرا رہ جانے والا ہے. کوئی چیز انسان کماتا ہے تو وہ انسانوں کے دل ہی ہے. لوگوں کو کمانا سیکھیے, لوگوں کے دلوں کو جیتنا سیکھیے. دنیا بھر کی دولت ہم کما لیتے ہیں, اس کو ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہے, کسی اور کا حق ہونے والا ہے. لیکن اگر ہم دلوں کو جیتتے ہیں, انسانوں کو کماتے ہیں, تو پھر یقیناً ان کی دعائیں, ان کا استغفار, ان کی اچھی سوچ, ان کا تعاون انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا ہے کامیاب بنا سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے, آپ کے شب و روز کو اپنے شب و روز میں کیا ہے ڈھالنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. آپ کے اس بڑے پن کو اپنے اندر پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق نیک نصیب فرما. اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو سدھارنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. معاملات, ایک دوسرے کے ساتھ لین دین, ہر چیز میں اسلامی قواعد کو, شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر ہر کام کو انجام دینے کے اللہ تعالیٰ توفیق نیک نصیب فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين.